السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ 3 پارے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ہمارا چوتھا پارہ ہے اور یہ ہمارا سفر آپ کے تعاون کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ جاری رہے گا جب تک ہم قرآن مجید مکمل نہیں پڑھ لیتے۔ اگر آپ بھی اپنا تلفظ درست کرنا چاہتے ہیں یا آپ آسان الفاظ میں تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کلاس آپ کے لیے ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی لفظ کو اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے تو اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ معنی غلط ہونے کی صورت میں ثواب کے بجائے گناہ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ اپنے قرآن مجید کے تلفظ کو جلد از جلد درست کر لیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آیت نمبر 22 آج ہم نے پڑھنی ہے اور یہ سورہ قمر ہے، 27واں پارہ، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَلَقَدْ سب سے پہلے واو زبر وا، لام زبر لا، اتنی مقدار اس کی رکھنی ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ نے لمبا کر لیا تو وہ کھڑی زبر بن جائے گی، یعنی کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں وَلَقَدْ، یہ ایک بڑی غلطی بھی ہے اور یہ اصل میں قرآن مجید کا معنی بھی چینج ہو جاتا ہے اس سے۔ تو اسے ہم پڑھیں گے وَلَقَدْ، واو زبر وا، لام زبر لا، وَلَا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا بھی اس کو لمبا کیا تو یہ غلط ہو جائے گا، ولا نہیں پڑھنا آپ نے، اس کو ولا ہی پڑھنا ہے۔ وَلَقَدْ، یہ جو قاف آپ کو نظر آ رہا ہے اسے موٹا قاف بھی کہا جاتا ہے اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جو قرآن مجید میں ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں یہ غور سے سنیں۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا، یہ 7 حروف ہیں اور ان 7 کو میں نے پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا ہے۔ اگر انہیں باریک پڑھیں گے تو یہ لفظ غلط ہو جائیں گے، جیسا کہ اگر ہم لقد کو لقد پڑھیں گے تو یہ تو باریک کاف ہو گیا، معنی غلط ہو گیا۔ اسی طرح جیسے زوا ہے اس کو ہم نے زا پڑھا تو وہ زا بن جائے گا، حروف تہجی میں زا بھی ہے۔ طا کو اگر ہم تا پڑھیں گے تو الف با تا والا بن جائے گا۔ اسی لیے ہر لفظ کو ادائیگی کا طریقہ سیکھیں۔ یہ میں آپ کو اضافی چیز کچھ بھی نہیں بتا رہی، میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہی ہوں جو قرآن میں پڑھنی اس کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا جی، دال کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ دال ساکن ہے۔ 5 ایسے حروف ہیں جب بھی ان کے اوپر یہ والا ساکن آ جائے گا تو وہاں پر کلکلا ہوگا۔ وہ حروف کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ وہ 5 حروف ہیں جو جزم یعنی کہ ساکن کی صورت میں جھٹکے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ جھٹکے کو ہی کلکلا کہتے ہیں۔ جھٹکا کیسے؟ جیسے کسے ہم پڑھیں گے وَلَقَدْ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے سین پہ زبر ہے تو یہ را پر پڑھی جائے گی۔ یاد رکھیں را ساکن ہو تو اس سے پیچھے والے حرف کی حرکت دیکھی جائے گی، یعنی کہ اس سے پیچھے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، اور اگر اس سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی۔ یسرنا القرآن، یہ را بھی پر پڑھنی ہے کیونکہ اس را ساکن سے پہلے پیش ہے۔ را ساکن سے پہلے زیر ہو یا را کے نیچے زیر ہو، دونوں صورتوں میں را باریک پڑھی جائے گی۔ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، یہ را بھی میں نے باریک پڑھی ہے کیونکہ اس را کے نیچے زیر ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ہم نے ادغام بالغنہ کا قاعدہ کیا ہے کیونکہ یہ ہے نون ساکن۔ اگر نون ساکن یا نون تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یا میم واو نون، اس جگہ پہ ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ جیسے کہ نون ساکن کے بعد یہاں آیا ہوا ہے میم، جیسا کہ نون تنوین کے بعد بھی میم آیا ہوا ہے، یا جیسے کہ یہ نون تنوین کے بعد نون آیا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں
یا میم واو نون، ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے گا تو وہاں پہ ادغام یعنی کہ ان کو آپس میں ملا دیں گے. کیسے؟ جیسے کہ مم ملا دیا ہم نے، اور غنہ کریں گے جیسا کہ ہم نے کہا اس خاص آواز کو غنہ کہتے ہیں. پھر سنیں مم مدکر، یہ را باریک پڑی جائے گی. وقف کی وجہ سے را کو ہم نے ساکن کر دیا، ساکن را سے پہلے زیر ہے تو یہ را باریک پڑی جائے گی. کیسے؟ مم مدکر کذبت ثمود بالنذر، کذبت. اب جیسا کہ یہ موٹی قاف تھی، یہ اس کے اپوزٹ باریک قاف ہے، اسے ہم نے پڑھا کذبت نرمی کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ. سمود. اچھا ویسے ہی دیکھیں نا، تو پہ یہ جزم آئے تو کلکلا ہوتا ہے، یہ تا ہے تو اس پہ کوئی بھی جھٹکا نہیں ہے، کوئی کلکلا نہیں ہے. سمود بالنذر. اچھا جی، بعض لوگ پڑھتے ہیں سامود، غلط. بعض لوگ پڑھتے ہیں سمود، یہ بھی غلط. ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سمود، سمود، ٹھیک ہے، بالنذر. اچھا جی، یاد رکھیں نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے، دونوں صورتوں میں غنہ ادا ہوگا. یاد رکھیں ایسا تب ہوگا جب بھی نون پہ شد آ جائے یا میم پہ شد آ جائے. یہ تو قاعدے کے تحت ہے، یہ کسی بھی صورت میں آئے نون شد والا یا میم تو وہاں پہ غنہ ہوگا. کیسے؟ بالنذر، بن، یہ آواز آ رہی ہے آپ کو، یہ غنے کی آواز ہے. اور یہاں پہ وقف ہے، وقف کی وجہ سے را ساکن ہوگی، ساکن را سے پہلے پیش ہے تو یہ ساکن را پر پڑی جائے گی. فَقَالُوا أَبَشَرٌ مِّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. دیکھیں اس میں کتنی ساری چیزیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے. چلیں آج کاؤنٹ کرتے ہیں. قاف موٹا پڑھنا ہے 1، واو مدہ اور مد ادا کرنی ہے 2. اچھا جی، ابشرا منا ادغام بالغنہ ادا کرنا ہے 3، نون کا غنہ ادا کرنا ہے 4، حا کا دھیان رکھنا ہے 5، یہاں پھر ادغام بالغنہ ادا کرنا ہے 6، پھر سے مد کا اور عین کا خیال رکھنا ہے 7، 8، نون کے غنے کا خیال رکھنا ہے 9، مد کا خیال رکھنا ہے 10. دیکھ لیں اب کتنی چیزیں ہیں اس چھوٹی سی آیت میں دھیان رکھنے کے لیے. اچھا جی، آگے آ گیا اذا لفی، یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا خیال رکھنا ہے 11، یا مدہ کا خیال رکھنا ہے 12، زوات کو پر پڑھنا ہے 13، ادغام بالغنہ پھر آ گیا ہے 14، وقف کی حالت میں را پر پڑی جائے گی 15. یہ 15 چیزیں اس ایک آیت میں ہیں جس کا ہم نے دھیان رکھ کے اس آیت کو پڑھنا ہے. چلے ہم ساری چیزوں کے بارے میں ایک ایک کر کے سیکھتے ہیں. فقالو، سب سے پہلے یہ قاف موٹا ہے تو قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، الف مدہ بھی ہے تو کھینچ کے بھی پڑھیں گے. اچھا جی، لام پیش واو ساکن مد لو، واو ساکن بھی ہے اور اوپر یہ مد بھی آ گئی ہے. اس مد کی وجہ سے واو کو ہم خوب کھینچیں گے. یہ مد 2 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے. ابشرا منا، ابشرا منا، حمزہ زبر ا، با زبر با، شین زبر شا، ابشا. ان میں سے کوئی بھی ایک لفظ ایسا نہیں جس کو ہم لمبا یا کھینچ کے پڑھیں کیونکہ ان کے اوپر صرف اور صرف زبر ہے. نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا. نون کے اوپر شد ہے تو شد کو بھی ہم غنے کے ساتھ ادا کریں گے. کیسے؟ ابشرا منا واحدا نتبعه واحدا. اچھا یہ ہا اکثر لوگ صحیح نہیں نکالتے. سیکھیں، مجھے بھی نہیں آتی تھی، سیکھی ہے، ضرور ہے، سیکھنا ضروری ہے، آپ بھی سیکھیں. واحدا، واحدا، سمجھ آ رہی ہے؟ آگے ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے.
کیونکہ نون تنوین کے بعد نون آیا ہوا ہے، یہاں نون تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے، یہاں نون تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے. بس یا رہ گیا، باقی ساری مثالیں آپ کے سامنے ابھی کی ابھی آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، آگے نون کا غنہ بھی ادا کرنا ہے اور الف کے اوپر مد جو ہے اسے بھی ادا کرنا ہے. اذا لفی، یہاں پہ بھی قاعدہ ہو رہا ہے، اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں. یہ لام اور را آنے کی وجہ سے ہوتا ہے. جب نون تنوین یا نون ساکن کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو یہاں پہ بغیر غنہ کیے ہوئے اس کو پڑھنا ہے. کیسے؟ اذا لفی، اذا لفی، کسی قسم کا غنہ نہیں ہے، رکنا نہیں ہے اور کچھ نہیں کرنا. ظلال وسعر، زواد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ زواد کے اوپر زبر ہے. لام کھڑی زبر لا، اتنا لمبا تو کرنا ہے کھڑی زبر کی وجہ سے، اور ادغام بالغنہ بھی کرنا ہے. وقف آ گیا ہے تو یہ را ساکن ہو جائے گی. ساکن را سے پہلے پیش ہے تو یہ را بھی پر پڑھنی ہے. کیسے؟ ظلال وسعر. ٹھیک ہے، را ہم نے پر پڑھ لی. آگے ہے اُلقیہ. ایک ہمارے پاس حمزہ ہے، اس کی آواز بھی اسی طرح ہی ہے جیسے اس کی ہے، تو دونوں کو لمبا نہیں کرنا. اکثر لوگ اُلقیہ پڑھتے ہیں. اُلقیہ باریکی کے ساتھ اور قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یا کو لمبا نہیں کرنا ہے. اُلقیہ، اُلقیہ الذکر، پیچھے جو لفظ آپ نے پڑھا تھا یا اس کے ساتھ ملانی ہے. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. ذکر را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. علیہ، اس کو عین کے ساتھ پڑھنا ہے نہ کہ الف کے ساتھ، یعنی کہ علیہ پڑھنا غلط ہے اور علیہ پڑھنا ٹھیک ہے. من بیننا، یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے. نون ساکن یا نون تنوین میم میں بدل جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس نون ساکن میم میں بدل گیا ہے. آپ کے لیے اس چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جب اس طرح کا میم آ جائے تو وہاں پہ ہونٹ بند کر کے غنہ کرنا ہے. بس آپ نے ادائیگی کا خیال رکھنا ہے. اگر کوئی چیز میرے سمجھانے سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میری ریکویسٹ ہے آپ ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں. اس کو کیسے ادا کریں گے؟ مم بیننا، ہونٹ بند ہو جائیں گے اور غننے کی کنڈیشن پیدا ہوگی تو آپ اقلاب کا قاعدہ خود بخود ادا کر دیں گے. بل ہوا کذاب اشر، بل ہوا. اب اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ بل ہوا، واو کو خواہ مخواہ لمبا کر لیتے ہیں. واو کو لمبا کرنا جائز نہیں ہے. بل ہوا کذاب اشر. اب دیکھیں یہاں بھی نون تنوین ہے لیکن یہاں پہ ہم نے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں بھی ایک قاعدہ ہے، یہاں پہ ہے اظہار کا قاعدہ، یعنی کہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور کوئی غنہ کچھ بھی نہیں کرنا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین حا، غین خا، ان 5-6 حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. کیسے؟ کذاب اشر. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر. اچھا، پیچھے میں نے آپ کو بار بار وقف کر کے دکھایا ہے. اگر آپ آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ نے سانس توڑے بغیر پڑھنا ہے. سانس آپ نے جا کے توڑنا ہے آیت پہ ہی. لیکن اگر آپ کا درمیان میں سانس ٹوٹ رہا ہے تو آپ کسی بھی ایک جگہ پہ وقف کریں، یعنی کہ آپ بیننا پہ کرتے ہیں بیننا پڑھیں گے یا بل پہ کر لیں. اگر ہوا پہ آپ سے وقف ہو رہا ہے تو آپ نے پڑھنا ہو، آخری لفظ ساکن ہو جائے گا. یہ ویسے ہی آخری لفظ ساکن ہے لیکن الف مدہ آ جائے تو وہ پورا پڑھا جاتا ہے. روک کے پھر پیچھے سے ملا کے آیت کو مکمل کر لیں، یہ ٹھیک طریقہ ہے. سیعلمون غدا، سیعلمون. عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. عین آپ حمزہ میں نہ لے جائے،
گناہ ہوگا لفظ چینج ہو جائے گا، یعنی کہ لکھا ہوا ہے سیعلمون، آپ اس کو سیعلمون بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ غدم من الکذاب الاشر، غین کو پر پڑھنا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کو 7 حروف مستعلیہ سبق کے شروع میں بتائے ہیں، ان حروف مستعلیہ کی وجہ سے یہ غین پر پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ حروف مستعلیہ ان 7 حروف کو کہتے ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ ان 7 حروف کا مجموعہ ہے خسو، زوختن، قز، صاد، خا، صاد، زواد، غین، طوا، قاف، زوا۔ یہ حروف ہر صورت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ من الکذاب الاشر، یہ را وقف کی صورت میں باریک اور بغیر وقف کیے ہوئے پر پڑھی جائے گی، کیونکہ اگر ہم ادھر وقف نہیں کریں گے تو را پہ پیش ہے، پیش کی وجہ سے را پر پڑھی جائے گی۔ اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی، ساکن را سے پہلے زیر ہے تو اس زیر کی وجہ سے را باریک پڑھی جائے گی۔ ہمارا تقریباً 26 آیات ہو گئی ہیں، 22 سے لے کے 26 تک آج کا سبق ہے۔ تھوڑا سا سبق ہے، دن کا تھوڑا سا ٹائم آپ لیں گے اور اپنی ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں قرآن مجید کو درست کر لیں گے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھانے میں مشکل لگتی ہوتی ہے تو آپ اپنے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں، آپ کی گائیڈ کرنے سے میں اپنی اصلاح کروں گی اور آپ کو درست طریقے سے سمجھاؤں گی۔ اجازت چاہتی ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ بس روز کا سبق روز پڑھیں، خود سے بیٹھ کے دہرائی کریں، جو چیز سمجھ نہ آئے تو ضرور مجھ سے پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔